اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض۔ سامعین گرامی، پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ لفظ اللہ عربی زبان کا ایک اہم اور بنیادی لفظ ہے جس کی وضاحت مختلف لغت کی کتابوں میں مختلف طریقوں سے کی گئی ہے۔ لسان العرب یہ لغت عرب کی کتاب ہے۔ اس میں لفظ اللہ کو ایک خاص اسم کے طور پر لکھا گیا ہے جو خالق کائنات کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں اللہ کے تمام صفات کو ایک جگہ کرتا ہے، یعنی جامع جمیع صفات پروردگار جیسے علم ہے، قدرت ہے، رحمت ہے، حیات ہے، سب کچھ تمام صفات پروردگار کو ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ لفظ اللہ جو ہے الہ سے اخذ کیا گیا، الہ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے وہ ذات کے جو پرستش اور عبادت کی حقدار ہو۔ قاموس المحیط، القاموس المحیط یہ ایک عربی زبان کی ڈکشنری ہے۔ اس میں اللہ کا لفظ اپنے معنی میں سب سے بڑا اور عظیم ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ یہ اپنے صفات میں یکتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے وہ ذات کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے اللہ یا الہ کہا جاتا ہے۔ مجمع مفردات الفاظ قرآن میں لفظ اللہ قرآن میں کئی بار آیا ہے اور اس کا مفہوم اللہ کی عظمت اور اس کی صفات کا عکاس ہے۔ ایک لفظ تاج العروس، لفظ اللہ تمام مخلوقات کے لیے ایک خاص تعین رکھتا ہے جو انہیں زندگی اور ہدایت عطا کرتا ہے۔ یہ لفظ جلالت اور عظمت کی علامت ہے اور ہر مسلمان کے دل میں ایک خاص مقام کا حامل ہے۔ تحفۃ اللغویہ، تحفۃ اللغویہ میں اللہ کا لفظ قرآن کریم میں خدا کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ اپنے صفات میں بے نظیر و بے مثال ہے۔ یعنی اس کی وضاحت یہ ہے کہ لفظ اللہ کی تمام خوبیوں کو ایک جمع کرتا ہے، یعنی یہ جو لفظ ہے تمام صفات کا حامل ہے، یعنی اگر باقی صفات نہ بھی ہوں تو لفظ اللہ ایسا لفظ ہے کہ جس میں تمام صفات ہیں اور مخلوق کو اس کی عظمت کا ادراک دیتا ہے۔ جو میرا موضوع ہے وہ ہے تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ اس میں اللہ اکبر آتا ہے۔ یہ ایک عظیم ذکر ہے جسے رسول اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا تھا۔ اس ذکر کو انجام دینے کے دوران 3 جملے پڑھے جاتے ہیں۔ جن 3 جملوں میں اللہ آتا ہے، لفظ اللہ آتا ہے 34 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ پڑھا جاتا ہے۔ تسبیحات کے معنی اور مفاہیم۔ تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہر جملہ گہرے معنوی اور روحانی مفہوم پر مشتمل ہے۔ یعنی پہلا جو اللہ اکبر ہم جو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جملہ جو ہے اللہ اکبر اللہ کی عظمت اور اس کے لیے
بے انتہا کمالات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جائے، یعنی اس کے اوصاف بیان کیے جائیں یا اس کی تعریف کی جائے، اللہ اس سے بڑا ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں، اس کو تقابل نہ کیا جائے، اللہ کا تقابل مخلوق سے نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اللہ سب سے بڑا ہے نہیں، بلکہ اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جائے، اور یہ ظاہر کرتا ہے لفظ اللہ ہر طاقت سے برتر ہے اور کسی بھی چیز میں محدود نہیں ہے۔ پروردگار ایت اللہ جواد آمری فرماتے ہیں اللہ اکبر انسان کو اپنی حدود کا ادراک دلاتا ہے اور اس کی لامحدودیت کے سامنے جھکنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ہم تو جلدی سے پڑھ جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس ٹھک ٹھک دانے اور اللہ اکبر 34 مرتبہ ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس کی طرف غور کرنا کہ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ یہ ذکر بندے کو دنیاوی معاملات سے بلند ہو کر حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے، یعنی لفظ اللہ اکبر۔ اور اگر انسان تسبیح حضرت زہرا کو آرام سے پڑھے تو کم از کم 3-4 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ 1 منٹ کے اندر اندر اس تسبیح کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کو پڑھا جائے۔ ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تعلیم اپنے بچوں کو ایسے ہی دیا کرتے تھے جس طرح نماز کی تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی جس طرح نماز واجب ہے، گویا کہ حضرت زہرا کی تسبیح کو واجب نماز کی طرح ادا کیا کرتے تھے۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ الحمدللہ، آرام سے پڑھنا چاہیے، کوشش کرے مخارج سے پڑھنا چاہیے، جس طرح پڑھتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ الحمد یعنی حمد، ہر قسم کی حمد، تمام تعریف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ یہ جملہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے انعامات کے شکر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے آپ کا کیا حال ہے، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیسی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ۔ کیا مطلب؟ حمد اس خدا کے ساتھ مختص ہے اور ہم اس کی تمام نعمتوں پر اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کا شکر بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ کے ہر نعمت، ہر کرم اور ہر عطا کی تعریف اس میں شامل ہے۔ ایت اللہ العظمہ جوادی آملی فرماتے ہیں یہ جملہ انسان کو شکر گزاری کے اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہے، جہاں وہ اپنی زندگی میں اللہ کی طرف سے ہر چھوٹی اور بڑی نعمت کو یاد کرتا ہے اور اس کا شکر کرتا ہے۔ ویسے بھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، قرآن مجید میں پروردگار اعلیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، تو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری نعمتوں کا کفران نہ کرو۔ لہذا ویسے بھی شکر منعم جو نعمات احسانات کرتا ہے اس کا شکر جو ہے وہ عقلی طور پر واجب ہے۔ لہذا الحمدللہ معصومین علیہ السلام کے روایات میں بھی ملتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی سے حال احوال پرسی کرے تو اسے کہنا چاہیے الحمدللہ، یعنی یا پھر الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت پر خدا کی حمد ہے، خدا کی تعریف ہے۔ تیسرا جملہ جو ہے وہ سبحان اللہ، یہ لفظ عربی میں اصل میں یہ ہے سبحتو سبحان اللہ، لیکن سبحتو فعل جو ہے، سبح یسبحو تسبیحاً،
تسبیح سے ہے۔ سبح اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سبح تو سبحان اللہ، میں اللہ کو منزہ قرار دیتا ہوں، منزہ سمجھتا ہوں۔ اللہ پاک اور منزہ ہے، ہر عیب و نقص سے خدا کی ذات پاک ہے۔ تو سبحان اللہ کہنا یہ وجوباً حذف ہے، سبح تو وجوباً حذف ہے، اور لفظ سبحان اللہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کو پاک اور منزہ سمجھتا ہوں ہر عیب اور نقص سے۔ یہ جملہ اللہ کی ذات کو ہر قسم کے نقص، عیب، کمزوری سے پاک اور منزہ قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر وہم، خیال اور مخلوق کی محدودیت سے بالاتر ہے۔ ایت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ یہ ذکر انسان کے دل کو اللہ کی پاکیزگی اور کمال کی گواہی کے لیے تیار کرتا ہے، اور بندے کو اپنی روحانی کمزوریوں سے نکلنے میں مدد عطا کرتا ہے۔ یعنی جب یہ جملے انسان کی زبان سے نکل کر انسان کے دل اور انسان کی جان میں راسخ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان پر دنیا کی مشکلات جو ہیں وہ مشکلات نہیں رہتی، بلکہ وہ جب اللہ کی طرف لو لگاتا ہے تو پھر خداوند متعال اس کے تمام امور کو حل کر دیتا ہے۔ یعنی تسبیحات حضرت زہرا کی روحانی اور عرفانی طور پر بھی اہمیت ہے۔ تو جوادی عملی فرماتے ہیں تسبیحات زہرا کو ایک عظیم روحانی تربیت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مختلف پہلوؤں پر وہ روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر یہ انسان کو اللہ کی عظمت کا ادراک دلاتا ہے، اور ایسے دنیا کی فانی، یعنی انسان کو دنیا کی فانی چیزوں سے اوپر لے جاتا ہے۔ پھر انسان ان فانی چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اس کی نگاہ جو ہے وہ اس سے ماورا ہو جاتی ہے، اس سے آگے چلی جاتی ہے، ان چیزوں پر اس کی نگاہ اور نظر نہیں ٹکتی۔ لفظ الحمدللہ یہ شکر گزاری کا اعلیٰ درس دیتا ہے اور بندے کو اللہ کے ساتھ قربت عطا فرماتا ہے۔ لفظ سبحان اللہ یہ ذکر اللہ کی پاکیزگی اور اس کی ذات کی لامحدودیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں مدد ادا کرتا ہے۔ اس میں مجموعی طور پر یہ پیغام ہے، تسبیحات حضرت زہرا در حقیقت ایک مکمل ذکر ہے جو بندے کو اللہ کی عظمت، شکر گزاری اور پاکیزگی کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ یہ روزمرہ زندگی میں اللہ کے ذکر کو جاری رکھنے کا ایک طریقہ ہے جو انسان کے ایمان اور روحانیت کو تقویت عطا کرتا ہے۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ بابا جان مجھے گھر کے کاموں میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو مجھے کوئی کنیز عطا فرمائیں تاکہ گھر کے کاموں میں مجھے آسانی ہو جائے، تو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی کنیز کی جگہ میں آپ کو ذکر بتاتا ہوں، وہ ذکر آپ پڑھیں گی تو آپ کے گھر کے کام میں آسانی ہو جائے گی اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی کو یہ عظیم ذکر جو ہے وہ عطا فرمایا، اور حضرت زہرا اس کے بعد جب گھر کے کاموں میں مشغول ہوتی تھیں تو تسبیحات زہرا کو جب پڑھتی تھیں، یہ جو تسبیح ہے اس کو پڑھتی تھی تو بی بی کے گھر کے کام جو ہے وہ بآسانی تکمیل تک پہنچ جاتے تھے۔ لہذا تسبیح حضرت زہرا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر انسان اپنی نماز واجب کے بعد، یعنی تعقیبات نماز واجب میں، یعنی جب نماز ختم ہو تو نماز کے ساتھ متصل اس تسبیح کو جب انجام دیتا ہے تو خداوند ذوالجلال اس کو 1000 رکعت مستحب کا ثواب عطا کرتا ہے، بشرطے کہ نماز کے بعد کلام نہ کرے، اور حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ اپنے پاؤں کو بھی نہ ہلائے، اسی حالت میں کہ جس حالت میں نماز میں بیٹھے اسی حالت میں تسبیح شروع کرے اور تسبیح تکمیل تک پہنچائے تو 1000 رکعت نماز کا مستحب کا ثواب خداوند متعال اس کو عطا فرماتا ہے۔ لہذا امید ہے یہ باتیں سب سے پہلے میرے لیے مفید ہوں گی اور باقی
بعد میں مومنین و مومنات کے لیے انشاءاللہ اس کو اوڑھنا و بچھونا بنائیں۔ بعض مومنین یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری مشکلات حل نہیں ہوتی، گھر میں پریشانیاں ہیں، تو اگر انسان ان چیزوں کو اپنا ورد بنائے، دیکھنے میں تو 3 ذکر ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لیکن اگر دل کی گہرائیوں سے اس کو ادا کرے گا تو بندہ تو وہی ہوتا ہے کہ جو خدا کی حمد کرتا رہے، خدا کی ثنا کرتا رہے اور اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا رہے۔ لہذا جب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے لو لگائے ہوئے اور مجھ سے سب کچھ مانگ رہا ہے، تو پھر خدا تو سخی ہے، کریم بھی ہے، جواد بھی ہے، پھر بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ یہ مہینہ جو ہے رجب کا مہینہ ہے کہ جس میں یا من ارجو ہو کل خیر و آمن سخط و عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، قلیل کے ذریعے کثیر عطا کرتا ہے۔ ہم تھوڑا سا ذکر پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں کائنات عطا کرتا ہے، اللہ ہمیں کائنات میں بہت بڑی نعمات سے نوازتا ہے۔ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، اے وہ ذات یہ اتنا جواد اور کریم ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہے اور جو نہیں مانگتا اس کو بھی عطا کرتا ہے، اور جو اس کو جانتا بھی نہیں ہے، پہچانتا بھی نہیں ہے، یعنی اس کا منکر ہے، اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے۔ ہمیں اللہ کا فضل ان اذکار کے ذریعے حاصل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہمارے اوپر اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا اور نازل فرمائے گا۔ تمام مومنین و مومنات جو بھی مشکلات رکھتے ہیں انہیں چاہیے توجہ کے ساتھ تسبیحات یہ جو زہرا ہیں سلام اللہ علیہا، ان کا ذکر ہر نماز کے بعد کریں، تسبیح پڑھیں اور اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پہنچائیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال جناب زہرا کے صدقے میں آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔